انسان کی صحت کم کھانے میں ہے، بھوکا رہنے میں ہے، کھانے میں ہے ہی نہیں. ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں. چھوڑ دو کھانا پینا، دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. آپ کا کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا، تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل. ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا، ایک ہے کھانے کے لیے. ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے، وہ بھوک سے نہیں مریں گے. اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں. دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا. جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں، میڈیسن میں نئی نئی دوائیں آتی رہتی ہیں. پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی، پہلے نہیں تھی. لیکن صحت کے دو بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے. آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جا کے. یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی. یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ تو تحقیق کی کیا بات ہے، یہ نیچرل ہے. تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی اصول، وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں. ہوس کو لگام دے دے بس انسان. تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے کمزور نہیں ہو جائے، اور نہیں ہوگا کمزور. یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ، کھانے سے کمزور ہوگا. وہ جو کھا رہا ہے نا، جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، ابھی میں کیا نام لوں، گند بلا کھا رہا ہے، وہ اس کو بھوک لگنے دیں. طبیعت سے جب مچلے گا نا، پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے، گوشت رکھیں گے، پھوڑ دے گا وہ. چھوڑ دیں اس کو، نہیں فکر کرو کھلانے کی. ایک تو بچے ہوتے ہی ایک دو ہیں، ان کی تو ویسے ہی فکر. کیا کیا آپ نے، کیا کچھ سمجھ لو یار. ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے، وہ نہیں پل رہے. پہلے لوگ 15 بچے پال لیا کرتے تھے، پھر بھی ماشاءاللہ ایسے. یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے. یہ ان کے ابا اماں کے 2 بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا. کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی. محمد بن قاسم لوگ کی ریسرچ کر لیں، کئی بھائی نکلیں گے آپ کے. 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے. اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ٹیکے لگتے ہوں بچوں کے ٹائم پہ؟ میں لگوا لے ٹھیک ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا حفاظتی ٹیکے. اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر. کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، غربت کا دور تھا. کھجوریں ہوتی تھیں، گھی ہوتا تھا بس. صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے 2 کھجوروں پہ گزارے ہیں، اور جنگ لڑنے جا رہے تھے. جنگ لڑنے. کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے. سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور. تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی. کھاؤ، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد. مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے. 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر. ہونا ایسے چاہیے، ہو نہیں رہا. تو اس لیے یہ نا زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی، کھاتا نہیں ہے، ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے. اس کا باپ بھی کھائے گا، دیکھو آپ، بھوک لگے گی جب اس کو. پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو. ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مجھے یہ چاہیے. جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے، پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے. پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ، پھر انڈے کھلاؤ اس کو، پراٹھے کھلاؤ اس کو. کھائے گا، اس کا باپ بھی کھائے گا، آپ یعنی وہ بھی کھائے گا. تو یہ درمیان میں بات آ گئی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے.
تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو. اچھا ایک اور بات, یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے, ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو, اس سے غذاؤں کا وہ سنا کرو, وہ گھاس پتے کھانے, روٹی بالکل نہیں کھانی, چاول بالکل نہیں کھانا, تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو, کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو. جب تک محلے کے ڈاکٹر سے 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ نہ لے لو نا, ان نسخوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو. مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کہ دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ پیپر یہ سامنے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو ایک ایک چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے, تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ایک کے نہیں 2-3 کو دکھا دو کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو 2-4 ڈاکٹر کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ اس پر عمل کریں. ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, بالکل روٹی بھی بالکل چھڑوا دی, چاول بالکل چھڑوا دیے, بالکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے. روٹی چاول اناج تو ہمیشہ سے کھاتا رہا نا آدمی, تو وہ بالکل چھڑوا کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے, لیکن ہر لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جاتا. اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ 2 کی 4 نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آ کے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں, تو منجن بکے گا؟ منجن ہی نہیں سمجھتے, انڈیا والے نہیں سمجھتے. انڈیا میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے نا, تو وہ انڈین کہتے ہیں یہ منجن کیا بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ کے بول رہے ہو تو منجن نہیں بکے گا. میں نے کہا یار یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اصطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا, تو انڈین بہت ملتے ہیں. ایک انڈین کہہ رہا تھا بنداس رہو, بنداس. میں نے کہا یہ بنداس کوئی رائل فیملی کے کسی شہزادے کا نام ہے, بنداس, بن داؤد تو سنا تھا. تو مطلب بنداس کا مطلب تمیز سے رہو, یعنی امن شانتی کے ساتھ جاؤ, آپ بنداس رہو. کیا بولتا ہے بنٹا ہے, یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وہاں. اور ایک اور لفظ ہے, وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا, انڈیا کے ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹنڈ کروائی, تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا. میں نے کہا یار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بھائی. اس سے کہہ رہے تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا بال. اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا. مجھے کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی. پتہ چلا وہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو, بعض علاقوں میں ایسا ہو, وہ گنجے کو بولتے ہی ٹکلا ہیں, یہ برا لفظ نہیں ہے. تو خیر یہ اصطلاحات ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کرے. مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں یوٹیوب پہ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تو میں عمل کروں اس پہ. ایک ڈاکٹر نہیں, 2 نہیں, 3-4 سے پوچھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے. کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ نالج لیں وہاں سے, لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے. تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں, وہ ایک ہی ہیں. تو یہ ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. تین اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی. شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں, اور پھوڑیں نہیں, تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں. ایک بات. دوسرا, کھائیں کیا, دیسی چیزیں کھاؤ یار. برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے, وہ کھاتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز کھلا دیا آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی, ڈبل روٹی, تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا, چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا
کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ روٹی کتنی آرام سے چبتی ہے, آرام سے حلق میں یہ چپڑ جا کے چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر, تو دیسی چیزیں کھا لو ضرور جو صحیح چیزیں ہیں. اور تیسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی, بھاگو دوڑو. 3 چیزیں ہی ہیں, جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی, پرانی تحقیق میں بھی رزلٹ یہی نکلے گا. سمجھتے ہو؟ تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں, ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ ماشاء اللہ کھاتے بہت تھے, تو آڑے ترچے سے ہو گئے تھے, ٹیڑھے میڑھے سے نا. مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو, جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا, تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے, سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھے کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو؟ کیا کر دیں؟ کھانا پینا. یعنی کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینا, بس یہ آپ سمجھو کہ ونس اپون اے ٹائم کھانا پینا تھا, اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا. مجھے پتہ ہے کھانا پینا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو, ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے, مر رہا ہوگا, تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی وہ تو کھائے گا. پھر ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے. بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں. ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ چھوڑ دو کھانا, جب بھوک سے بلبلانے لگو, تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے, مر جاؤں گا, تو اس وقت کھا لو. آپ یہ لائف اسٹائل بنا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے بھائی, روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے, روزے رکھو. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں. یہ جو کم کھانے کا مسئلہ آئے گا نا, تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں. تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہوگے آپ, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا پھوڑنے پھاڑنے کی. اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا. وہ چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی, پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا. تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتاً کرتا ہے انسان. جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت, تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے, 2-3 لڈو نہ ملیں, کسٹرڈ نہ ملے, وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے, وہ تو کھوپڑی کا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی کو عادت ہی آپ نے اتنا پھوڑنے پھاڑنے کی ڈال دی ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے فانساہم انفسہم, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے؟ دیکھو, شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو, ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, شوگر کے مریض لڈو کھا رہا, ہم نے کہا یار خیال کرو. اس نے کہا بے جب موت آنی ہے تو آئے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بہت اچھا ہے, بشرطے کہ دل سے کہا جائے. بشرطے کہ بولو دل سے کہا جائے, کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے, ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی, لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے, تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو؟ مرو, کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو, اڑا رہے ہو پیسہ, جائیدادیں بیچ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں یار, مر جاؤ نا. تو 2 لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے, یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا. یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کو اور شیطان کو مطمئن کر دوں, اس وقت پھوڑ لوں, بعد میں دیکھا جائے گا. جبکہ پتہ ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا, بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا, ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے, اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا, تو
تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے, ان کو ڈاکٹروں نے 20 دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, ایک بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, چیک کر لیا کرو آپ کا بی پی کیا ہے, بہت ہائی. وہ کئی دفعہ چیک کیا, تو ایک دفعہ چیک کیا ان کا بی پی اتنا ہائی تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا. کیوں؟ چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے. ابے بھائی تم وہم میں نہیں ہے, یہ سچی مچی کا پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھوڑنا پھاڑنا ان کا لگا ہوا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں. ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر ایک الگ خاموش قاتل ہے. نہیں جی, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, ڈاکٹروں نے وہمی بنا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر فالج ہوا اور پھر انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, ابے جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے, کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا. اس لڈو کو, رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے, یار ابھی کیا کرو, کھاؤ بس. پھر جب ٹینشن میں آتا ہے, فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں, یار دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کو اس چیز میں اپنا خیال نہیں ہے جس کا نقصان فوراً نظر آ رہا ہے, تو اس چیز میں اپنا خیال کہاں ہوگا جس کا نقصان مرنے کے بعد نظر آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ نماز چھوڑ دو, فوراً نقصان تھوڑی ہوگا. دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ, ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا نا. لیکن وہ نقصان بھی یقینی نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جو یقینی نقصان ہے موت کے بعد والا, وہ تو موت کے بعد ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنا خیال نہ رکھنا, اپنے آپ کو بھول جانا, یہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے. جب تک آپ کو اپنا خیال نہیں ہوگا, آپ وہ نقصان جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں بچو گے, تو وہ نقصان جو نظر نہیں آ رہا اس سے کہاں سے بچو گے؟ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے. تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے, اپنا خیال نہ رکھنے والی بیماری. ہم سب اپنا خیال رکھتے ہیں, کیسے رکھتے ہیں کہ بوٹیاں میری طرف زیادہ آ جائیں, سمجھ رہے ہو, جائیداد ساری مجھے مل جائے, عزت سب سے زیادہ میری ہو جائے, مشہور سب سے زیادہ میں ہو جاؤں. یہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے, یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے آپ, سمجھ رہے ہو؟ یہ خیال نہ رکھنا ہے. خیال رکھ رہے ہوتے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ جس چیز بعد میں جا کے, جس کے دیکھو جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے نا, آپ چاہتے ہو میں مشہور ہو جاؤں, جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا سکون اللہ چھین لیتے ہیں. ہر وقت حسد, جیلسی, لوگوں سے بغض, تو یہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے نا یہ آدمی. دیکھو جو آدمی چاہتا ہے ہر جگہ میری تعریف ہو, وہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہو؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. کچھ لوگ آپ سے محبت کریں گے, کچھ آپ کی مخالفت, اور جتنی عزت اوپر جائے گی بے عزتی کا چانس بھی اتنا ہی اوپر جائے گا. ایک سچی مچی کی بے عزتی, ایک ویسے ہی جھوٹی موٹی کی بھی لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, وہ اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے انسان کو, یار ایک چیز میرے اندر نہیں ہے, لوگ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر, اور چل جاتا ہے مارکیٹ میں. تو جب انسان عزت کا بھوکا, چاہت کا بھوکا, شہرت کا بھوکا, آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی سکون بولو نہیں دیکھو. ان کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے, جیلس ہوتے ہیں. یہ حسد کی ایک آگ ہے نا جس میں جلتا ہے انسان, تو بتاؤ آگ میں جلنے میں سکون ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یہ کیوں تعبیر؟ اس لیے کہ واقعی وہ جل رہا ہوتا ہے. تو حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. تو اس کا مطلب آپ کو شوق ہے لوگوں میں مشہوری کا, آپ کو عزت کا شوق ہے, یہ ٹینشن آپ کو کھائی جائے گی. تو یہ جو اپنا خیال رکھ رہے ہیں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسوں کی ہوس, یہ ایسے خیال ہے کہ جیسے شوگر کے مریض کے سامنے رسگلے کا ڈبہ آیا اور وہ اپنا خیال رکھ کے سب سے زیادہ رسگلے خود کھا رہا ہے, دوسرے کو نہیں کھانے دے رہا. تو یہ دیکھنے میں لگے گا کہ اپنا خیال رکھ رہا ہے, حقیقت میں میرے بھائی اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ خود ایک بھی لڈو بھی نہ کھاتا اور اپنے دشمن کو پورا ڈبہ کھلا دیتا. بے وقوف آدمی خود پورا ڈبہ کھائے گا, دشمن کو ایک بھی نہیں رسگلہ چھوڑے گا اس کے لیے. عقل مند کہتا ہے یہ رسگلے تیرے لیے, میرے لیے گوشت, انڈے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کھجوریں، 2 کھجوریں کھاؤں گا، رسگلے کے ڈبے نہیں کھاؤں گا میں. اب ایسا نہ ہو کوئی رسگلہ کھا رہا ہو تو میرا بیان لگا دیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا لمٹ میں لوگ کھاتے ہیں. کو میں رسگلے کے خلاف نہیں ہوں، یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے. میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈبے کھانا تو بہرحال نقصان دہ ہے نا. بعض لوگ میرا بیان مجھے ہو سکتا ہے میں کبھی رسگلہ کھا رہا ہوں اور میرا بیان چلا دیں، دیکھو لوگوں کو رسگلے سے منع کر رہا ہے، خود رسگلہ کھا رہا ہے. میں کھاتا نہیں ہوں لیکن کھا لوں تو بھی گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر میں رسگلے کھاتا نا تو آج میں رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ. آج میں کیا بیٹھا ہوا ہوتا؟ رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوا. اب تو ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے، دعوتوں میں کھانا کھا کے جاؤ. ابھی رفیع بھائی کے گھر دعوت تھی، ماشاءاللہ رفیع بھائی ہر تھوڑے دن بعد بلا رہے ہوتے ہیں، دعوت ہے دعوت ہے. اب محلے پڑوس میں محلے داری بھی رکھنی ہے ظاہر ہے. تو ہم نے کیا کیا، پہلے کھانا کھا لیا گھر میں. دعوت میں بھی شرکت ہو گئی، ہم نے بتا دی ہم تو کھا چکے ہیں. کیونکہ آپ کے مشورے پہ اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو بھائی کھاتے کھاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ انتقال ہو گیا. انتقال سب کا ہونا ہے لیکن کسی اچھی وجہ سے ہو تو زیادہ اچھا ہے نا. کھانے کی وجہ سے انتقال کوئی اچھا کام نہیں ہے. اچھا بھائی، تو اب مجھے کوئی دعوت میں رات کے وقت بلائے گا نا تو پہلے ذہن میں رکھے میں کھانا کھا کے جاؤں گا. تو اتنی مرغن غذائیں رات کو لیٹ نائٹ کھا کے پھر سوتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، سینے میں جلن. اگلا تو خوش ہو گیا کہ مفتی صاحب کی ہم نے دعوت کی، مفتی صاحب نے ہمیں عزت دی، مفتی صاحب نے آپ کو عزت دے دی، اپنا بیڑا غرق کر دیا. اور جب آپ ایک دن بیمار ہو کے ہسپتال میں جائیں گے نا تو جن جن لوگوں نے کھلایا ہے کوئی بھی پوچھنے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی. کچھ لوگ تو ہے مخلص پوچھ لیتے ہیں لیکن میجورٹی جو کھلا رہی ہے وہ پوچھنے بھی نہیں آئے گی. اس لیے آج کل ڈاکٹر لوگ ایک بڑی خاندانی بات کرتے ہیں کہ اپنا کھانا ٹفن میں اپنے ساتھ رکھو، لوگوں کے مشورے پہ مت کھاؤ. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن جس کا زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے مشورے پر نہیں کھائے، وہ مرے گا، کوئی بھی نہیں پوچھنے آئے گا. اور میں ایک بات آپ سے تجربے کی بتا دوں، میں نے کھانوں کا فرق بہت دیکھا ہے. اب میں کھانے کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہائیجینک چیزیں کھاؤ، اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا کیونکہ میرے تجربے ہو چکے ہیں بہت. میں آپ حیران ہوں گے، ہم یورپ جاتے ہیں نا، یورپ گئے، سعودی عرب گئے، وہاں آپ جو مرضی کھا لو بیمار نہیں ہوتا آدمی. ادھر ہوٹل میں ایک دن کھائے گا بیمار ہو جائے گا. آپ اگر نہیں ہو رہے نا بیمار تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو معذرت کے ساتھ، زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھو وہ مثال آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. ایک آدمی، غلط مثال ہو جائے گی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اب اس کے علاوہ کوئی مثال آ نہیں رہی نا ذہن میں، آپ کو نہیں کہہ رہا، بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ گزر رہا تھا عطر کی دکان سے. اب میں نے بندہ کر دیا اس کو، اصل میں وہ بھنگی تھا لیکن اب میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا وہ بھنگی، لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا. وہ ایک انسان گزر رہا تھا نارمل، بھنگی بھی انسان ہی ہوتا ہے بیچارہ. تو عطر کی دکان کے قریب سے گزرا، بے ہوش ہو گیا. ایک دم کیا ہو گیا؟ بے ہوش. لوگ پریشان ہے یار یہاں کون سی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا. کوئی کہہ رہے مرگی ہے، کوئی کہہ رہے کیا ہے، بہت ٹینشن. اس کے بھائی کو بلایا، وہ بھی بھنگی تھا. اس کا بھائی جب آیا اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ مسئلہ کیا. ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی اس نے کہا وہ یہ وجہ ہے. بھائی یہ بیچارہ 24 گھنٹے گندگی میں رہتا ہے، آج خوشبو افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے کیا کیا، تھوڑا سی گندگی لا کے اس کی ناک کے قریب رکھی. اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی اس کے لحاظ سے ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیٹھ. تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے، اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے. اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بلا کھا کے معدہ احتجاج نہیں کر رہا اس کا مطلب معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. صحیح ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں ہضم ہو رہی ہیں یا جزو بدن بن رہی ہیں. معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے. اس میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گی یہ خوراک. وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا، پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھایا. اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا. تو پیٹ خراب نہ جو گندا پانی پیتے ہیں صبح شام، ان کا گندا پانی پینے سے پیٹ خراب بولو نا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب گندا پانی نقصان نہیں دے رہا ان کو؟
نقصان دے رہا ہے. پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیا ہے تو نے. اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندا پانی پئیں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا, خراب. ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا اللہ نے, وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی, ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھاڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ 2 دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے, یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے. وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ. جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں. ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا, جاؤ ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے ہم, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. اور ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے. اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں, وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا, آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا, دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے, وہ خواہشات کا غلام ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. شریعت پہ عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو اور مشکل ہے نا. تبھی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے, روزے. دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نماز کے بارے میں نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تتقون, تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں منہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت, نہ پیو نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, سنت کیا ہے, پیٹ میں سنت سائز کیا ہے, بولو. اس کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ایک پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے. قدرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا ہوا ہو, میں بار بار کہتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کھا کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو کنٹا ہے, پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا. بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو, پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو. لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے, اس سے صحت کا نقصان, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے, شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا, اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا. ہم فراق یار میں گھل گھل کے, کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے. تو شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس نے یوں کر دیا, ہم فراق یار میں. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی.
اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں. انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے, لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے, بولو بھائی, ہاتھی ہو گئے. کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا, اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں, اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا. بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار, اس کو کیا چھیڑ دیا آپ نے. الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا. الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا. بڑی بڑی علامات میں سے بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں. کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا, قیامت کی بڑی علامت. ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی قیامت کی علامات. اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ. ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ اسپیکر صحیح ہو جائے گا. تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے, جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے, آواز مزیدار نہیں ہے. ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو. اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں, یہاں کیمرہ لگائیں. جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے. بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی. یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا, جنات آ کے کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے, یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو. دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے, کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے. کوئی چابی بنوائی ہوئی ہے کسی نے دوسری, میرا خیال ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم, انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے فجر میں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے. فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا. وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے, اس میں کبھی گونج رہا ہے, کبھی آواز کم ہے, اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو. اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی, کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی, وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے, خیر پکڑا گیا پھر وہ. تو ایسا ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے, کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو. یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا, اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں, تو بٹن چھیڑا کس نے ہے. یہ جو جنات ہیں نا یہ نہیں کرتے کام. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بہت دیکھ لیا کوئی. میں نے کہا اپنے ہی گھر کا کوئی چور ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ, پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے. تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا. کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا. صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا, انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے, اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں, یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا ہے اثرات ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس, میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا, پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ, بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, جتنے بھی روحانی تھے نا, سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے ہیں نا سونگتے ہیں یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ.
آئیں گے, کچھ اثرات مسرات محسوس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نلکا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے, کھولنا آتا ہے اس کو بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نلکا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے, یہ دیکھو پنجے, تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن ون پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں, تو اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل بات تھی نا, اس سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا, اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں, ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو اگر کسی کا, یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں. اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی, اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے, میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے, مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں, مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا, اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے. اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں, دل سے نہیں اتاریں گے آپ. بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی,
وہ ساری عقیدت ختم. گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو. تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے. کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں, آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں, کوئی کہہ رہا ہے میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں جناب آپ کو, میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے, آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی, اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی. آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولیں بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے, عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. تو اتنا چھوٹا ظرف, اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی, ہمیں کیا مزاق ہے. وجہ اس کی یہ کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ, میری حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے, اور دینا
غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر، جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں، باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے، ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی، ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ جے یو آئی کے ہو، آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ باد، آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار، بس یہی بولو گے نا، ابا یہ نہیں کرو یار میں دھرنے میں جا رہا ہوں، آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے، ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے، میں تیرے دل سے اتر گیا، تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا، تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا، میں نے جنا ہے تجھے ساری زندگی، میں نے کھلایا پلایا. تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا، ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں، اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون تھی، ہیں اب تو بوڑھی ہو گئی، اس وقت تو اتنی بوڑھی نہیں تھی، وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے، وہ نا پہ ٹھپا لگا کے آ گئیں. ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں، ضیاء الحق نہیں چاہیے. ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے. تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے، ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، یہ اسلام کو، اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام. وفاقی شرعی عدالت بنائی، مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا، حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا، مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئیں. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین، ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں تو ٹھیک ہے نا کا، اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے، وہ کہتی ہے اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے رائے کے مطابق لیبل لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں، تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں، کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا، وہ جے یو. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے. دوست احباب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے شاگردوں میں، میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے، میں کہوں گا دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا. تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی. ظرف کو کیا کرو؟ دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں، رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں، آپ بھی ملائیں. لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے. اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا، وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں، دیکھو ایک زمانہ تھا سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی. ایک عالم تھے، ان کا ایم کیو ایم میں ایک
اسمبلی کے ممبر تھے, ان سے بڑی گہری دوستی, وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی, کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے, اس کو چائے بھی پلائیں گے, یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی, حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو, ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے, اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے, تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو, قوم کے لیے ہے, ملک و ملت کے لیے, تو یہ چاپلوسی نہیں ہے, یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے, ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا, اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہوں, تب ملک پاورفل بنتا ہے, تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں, تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے, اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس, اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو فلانا ہے. بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے, اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جس کے پیچھے مقصد ہو, جس کے پیچھے ایک قوم کی خدمت ہو, تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے, دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا, وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں, اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہے, ہماری. دیکھو یہ ہمارے اکابر میں اس سے بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. فلاں کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, فلاں حقدار ہے یا نہیں, یہ کم درجے کا اختلاف ہے. کنٹری بننا چاہیے نیا یا نہیں بننا چاہیے, یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ جب ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے, مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم, بولو بھائی, نہیں ہونا چاہیے. ان کی رائے تھی, یہ تھی, ان کے پاس اپنے دلائل تھے کہ زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں, یہاں تھوڑے ہیں. تو ایک پوری ان کے پاس ایک دلائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے ملک. یہ بہت بڑا اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی کنٹری وجود میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. مولانا حسین احمد مدنی وہ کہتے تھے ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس پہ وہ جلسے کر رہے تھے, دھرنے دے رہے تھے, بڑی تحریک چلائی تھی انہوں نے, پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ہندوستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے تھے. مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی قائد اعظم سے ملاقاتیں کر رہے تھے, ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ الگ ملک بنانا ہے ورنہ ہم ہندوستان میں پس جائیں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر احترام کرتے تھے, اتنے شدید اختلاف کے باوجود, کہ آج تک ان کے شاگردوں میں آپ کو چپکلس نظر نہیں آئی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی کے سلسلے کے ہیں, اور ان کے نظریے سے متفق تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی سے, سمجھ رہے ہو, اس دور میں جب یہ اختلاف عروج پر تھا. بخاری پڑھی ہے کس سے؟ مولانا حسین مدنی سے. اتنے شدید اختلاف کے باوجود ہمارے حضرت فرماتے ہیں مجھے مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی عقیدت تھی کہ میں درس میں ان کے قریب آ کے بیٹھا کرتا تھا, اور جہاں موقع ملتا ان کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا ہاتھ لگاتا. ایک عشق کی حد تک محبت تھی نا, اتنی محبت. کتنا بڑا اختلاف, اس لیے کہ انہوں نے اس اختلاف کو آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا, آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے فرمایا کہ ابو الکلام آزاد جو ہیں وہ پاکستان بننے کے قائل نہیں ہے, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. تو کسی نے بتایا حضرت ابو الکلام آنا چاہتا ہے. حضرت نے مزاح میں فرمایا آنے دو, یہاں جد الکلام بیٹھا ہوا ہے. یعنی اب کہتے ہیں باپ کو اور جد کہتے ہیں دادا کو. وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں. ان کی آپس میں بحث بھی ہوئی اور مباحثے بھی ہوئے, بڑی محبت سے, بڑے سلیقے سے. اس کے باوجود اپنی رائے پر قائم. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ آپ تو سرے سے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے,
ملکی حالات کہاں تیسرا گروپ ایک یہ تھا جو دونوں طرف کہیں بھی نہیں تھا. وہ کہتا تھا ہم سیاست میں, بھائی مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی, مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے اور سیاست میں وہ پڑھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی, قائد اعظم کو دین کے قریب لانے میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ قائد اعظم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت سے انہوں نے وہ شیروانی پر آ گئے. انہوں نے کہا یہ لباس جو ہے نا ہمارے ملک میں ماڈرن لوگوں کا سمجھا جاتا ہے, لوگ اس سے آپ کو اسلامی لیڈر نہیں سمجھیں گے, تو آپ اپنا لباس چینج کریں. قائد اعظم اس پہ بھی ایگری ہو گئے. اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کی بہت, وہ کہتے تھے اس کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ. وہ کہتے تھے قائد اعظم ان کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, یہ آدمی اندر سے مسلمان ہے. اور ملک لینے کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی ہے. لوگوں نے کہا آپ تو مخالفت کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد بنے یا نہ بنے, بن گئی تو اس کا احترام لازم ہے. کیسی زبردست سوچ تھی, اڑے نہیں رہے کہ نہیں بس نہیں غلط ہوا اب میں اس کی واٹ لگاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس وقت اختلاف تھا, اب جب بن ہی گیا ہے تو اب مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا, اب اس کو طاقتور ہونا چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے. تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو فل سپورٹ مل رہی تھی کہاں سے؟ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی وہ سیاست میں وہ ان کے جلوس نکل رہے تھے, اور وہ تقریروں میں کہتے تھے مسلمانوں یہ دہلی کی جامع مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ بابری مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ تو تمہارے 1000 سال تم نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, یہ تو تمہارا ہے. یہ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ ہمارا تھا, اب اگر ہم الگ ملک نہیں ملا تو اس سے بھی جائیں گے ہم, کیونکہ گورا انگریز سارے فائدے ہندو کو دے کے جا رہا تھا, وہ ہندو کے حوالے کر کے جا رہا تھا. دونوں کی رائے تھی, دونوں کے دلائل تھے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک تیسرا گروپ تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا, وہ سارا دن علم حدیث میں کتابوں میں لگے ہوئے تھے, وہ سیاست میں دلچسپی, وہ کسی دھرنے میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے. اب یہ چاہتے نا 3 دھڑے بڑے آرام سے بن سکتے تھے علماء کے. ایک دھڑا بن جاتا پاکستان بننا چاہیے, ایک دھڑا پاکستان مخالف, اور ایک یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فتنہ پرست ہیں, ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے بس دین میں لگنا چاہیے. یہ تینوں اپنے مریدوں کو تیار کرتے اور بولتے کہ تم اس کی مجلس میں نہیں جانا, اس درس حدیث نہ سننا مولانا حسین مدنی کا. اور مولانا حسین مدنی درس بھی کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے پوری دنیا سے لوگ آ کے ان کا بخاری کا درس سنا کرتے تھے. یہ اتنا یعنی علم حدیث پہ عبور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درس دیا کرتے تھے بیٹھ کے, کئی سال درس دیا انہوں نے. تو اب یہ تینوں حضرات اگر اپنی نیچے عوام کی تربیت یوں کرتے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ہیں ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کے یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے یہ ہے. یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں, یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے, کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, یہ تو رائے ہے نا, تو 2 رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہیں ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, یہ تو تمہیں مروا دیں گے. تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم ہے. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں ہے. وہ
سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب, دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا. تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم علماء کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے اب اتنے بڑے اختلاف نہیں, اب اس سے چھوٹی نہ ہوئی. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے. تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی. انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام میں. میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے KJJ 5640, غلط پارکنگ کر دی, اس کو صحیح کر لیں. 5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلیں. اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں, اور اتنا زیادہ. دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے. اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں JUI اور PTI کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور JUI اور PTI کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو بروا دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اب آپ اتحاد کر رہے ہیں تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے جو بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ, تو 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا, 5000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا, میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ PTI کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا, بس اتنا کہہ دیا تھا. 5000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس. یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے, اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے. اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, کوئی بھی ان میں اتنا اچھا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے, ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے, بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے ہیں جتنا ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ اگر کوئی خاندانی کام, ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا. بھائی کام اچھا ہو گیا تھا, خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے, کہہ رہے ماشاء اللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا ہے, خاندانی کام کیا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں, پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, خود انصاف کا سہارا لے کے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہودی کے حق میں کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا, اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بعض ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات, یہودی ہو کے بھی برحق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے
حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں گھس گھس کے فیصلہ کرنا یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت, میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لوگوں کو چرس سے, ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں, صحتیں برباد کر دیتے ہیں. تو اب سوچو میرے بھائی, جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو, دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو, اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو صوفیہ کرام ہے نا, جن کو آج کل بڑا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے. یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں. انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں اور اس کی بیس پر یہ صبح و شام کلپ بنا بنا کے صوفیہ کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے, میں ان سے بیعت تھا, بزرگ تھے. وہ خلیفہ تھے مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ تھے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو, تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے, تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا, یعلمہم الکتاب, ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی, نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے, پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے, نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے, یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں, ٹریننگ. صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے, تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی, صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا, وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کے لیے رجال چاہیے نا, رجل چاہیے, نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے, نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں, جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا. تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں, فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی, فلاں کے پاس اتنے سال رہے, ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے, روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا, وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے. اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے ہیں حدیثوں کی, وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں امام بخاری, وہ کہتے ہیں امام ترمذی, آج سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا, جبکہ یہ صحیح حدیث کے, بولو بھائی, خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ, کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا, حدیث کس سے پڑھی, حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا, تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ, وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. تزکیہ, قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کا مطلب
ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے, انسان بن جائے انسان. یہ تزکیہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا, لیکن تزکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی, ان بزرگوں کا کس کا سلسلہ, پھر ان کے بزرگ کون تھے, ان کے کون تھے, یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں. تو ہم ان گمراہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو اٹھ کے آ گئے 15ویں صدی میں, اور آپ قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا. پھر ہم کہتے ہیں صحیح سچی مچی کے بابے کون ہیں وہ تو بتا دو نا. وہ کہتے ہیں سچی مچی کے امام بخاری ہیں. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد یا تو پیدا نہیں ہوئے یا آپ ان کا نام بتانے سے شرما رہے ہو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جن بزرگوں کا آپ نام لوگے نا ان میں آپ کے باپ دادا نہیں آ رہے ہوں گے, حنفی آ رہے ہوں گے یا شافی آ رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. ہندوستان میں جتنے بھی آئیں گے سارے بزرگ آگے جا کے حنفی, سب حنفی ہو جائیں گے. اور آپ کو لفظ حنفیت سے کیا ہے چھیڑے, آپ سارا دن انہی کے خلاف بولتے رہتے ہو, تو آپ ان کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈالو گے آپ. یا کوئی ایسا آ رہا ہوگا جس کے نظریات سے آپ کے نظریات بالکل مختلف ہوں گے. تو یہ خوب یاد رکھیں کہ انسان ریسرچ کے قابل یا تحقیق کے قابل یا ہدایت میں جس کو فالو کیا جائے, اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا, اور پھر جس سے حاصل کیا اس کا برحق ہونا کس لیے ثابت کرے, اس نے کس سے, اس کا بابا کون تھا, اس کا بابا کون تھا. یہ بابوں کے بغیر آپ اس فہرست میں حدیث کی روشنی میں آ ہی نہیں سکتے جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے. نہیں یاری بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں بابی نہیں ہوں, یہ خود اپنی گمراہی پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں بابوں کی دیر آر ٹو ٹائپس آف باباز, گمراہ اور اہل حق. تو آپ نے ہمارے والوں کو تو سب کو گمراہ قرار دے دیا, تو آپ اہل حق دکھائیں, ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو نا. جیسے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر جھوٹے ہیں, تو اللہ نے اپنے بندوں کو, اللہ براہ راست تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے, وہ بھی غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں نا, نبی نے یہ کیا, نبی نے یہ کیا, نبی ایسے تھے, معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں, ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر لی, ہم اس کے دلائل دیتے ہیں بھائی یہ اس کلچر میں معیوب نہیں تھا اور اس کی کیا کیا حکمت, نہ یہ تو معاذ اللہ ایسے تھے, وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. مختصر بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے ہدایت جو دی ہے, یا تو اللہ کا بندوں سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا, یہ تو عقل نہیں مانے گی نا. خالق اور مخلوق کا رشتہ تو سب سے پہلے ہے. تو اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو پھر سچا بتاؤ کون ہے بھائی, وہ بتا سکتے ہیں. وہ جو سچا لے کر آئیں گے نا ان کے خیال میں, اس پہ 20, اگر نبی پر ایک اعتراض ہوتا ہے تو اس پر 20 اعتراض ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. تو ہم کہتے ہیں بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو جن بزرگوں سے ہم نے علم حاصل کیا, دین حاصل کیا, انہی لوگوں نے ماضی میں خدمات سر انجام دی ہے, میدان جہاد میں بھی, تصوف کے میدان میں بھی, حدیث کی خدمت میں بھی, فقہ کی خدمت میں بھی, تفسیر میں بھی, تزکیہ میں بھی. انہی کی راتوں کی عبادتیں. میں اپنے شیخ کو جانتا ہوں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رات میں تہجد میں 5 رکعت تلاوت کیا کرتے تھے, اور اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رونا بند کر دے, صحت کو نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں. آج تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا. ہمارے حضرت کو اتنا آتا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی, اللہ میری یہ کیفیات بولو بھائی ختم کر دے. پھر ان کی تقریباً 20 سال صحیح بخاری پڑھائی ہے. اتنا بخاری پہ عبور تھا, بدعت کے بہت خلاف تھے, بہت زیادہ خلاف تھے بدعت کے. عقائد ایسے صاف ستھرے, ہم نے تو ان بزرگوں کو دیکھا ہے, لیکن نکالنے والے ان کی بھی کتابوں کو غلط توڑ موڑ کے کچھ بھی نکال کے ان کو بھی الزام لگا دیتے ہیں. اور ہم جب کہتے ہیں اس الزام کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں, سامنے بیٹھو, سامنے بیٹھنے کے لیے تیار, وہ کلپ بازی, ٹائم ویسٹنگ. تو یہ جو ہے نا بزرگ لیس معاشرہ, یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو آپ کو تربیت کرنی ہے, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, جو آپ کا تزکیہ کرے, آپ کو تمیز سکھائے, سب سے پہلے آداب سکھائے, آپ کو محبت سکھائے, آپ کا ظرف بڑا کر دے کہ اختلاف رائے جب ہوتا ہے مسائل میں تو اس کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا, جن اکابر کو دیکھا, ہم نے ان میں اللہ کا خوف پایا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسا مشہور تھا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, کوئی چیز اگر ناجائز ہے نا وہ ان سے کروا نہیں سکتا. جس چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ کیا ہے, غلط ہے شریعت میں. اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے اختلاف بھی کیا ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں. ان کی رائے اگر بدل گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن احترام کے ساتھ. انہوں نے فتوے نہیں لگائے,
مفتی رشید احمد صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے استاذ مانتے تھے، لیکن دونوں میں محبت احترام. حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت نے کلپ بنا کے عوام میں آگ بولو بھائی نہیں لگائی. تنزیہ جملے لکھ لکھ کے جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان کو ان کی نفرت ہے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایک دفعہ ایک عالم آئے، بڑے عالم ہے ملک کے، وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھائی. حضرت نے ان سے کہا آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی. تو ہمارے ایک مرید، حضرت کے ایک مرید نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے،